قائدین شخصیات جو بے قید حیات ہیں، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ علامہ سید ساجد علی نقوی اور تمام قائدین، تمام شخصیات، تمام زعماء ملت کے تمام خدمت گزار، خاص طور پر قائد ملت کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ لوگوں نے ہماری کچھ عادتیں اتنی بگاڑ دی ہیں کہ میری نگاہیں آپ کو دیکھنے سے پہلے وہ باہر دیکھ رہی ہیں کہ کون کون اندر آ رہا ہے۔ تو میری تو گزارش ہے کہ جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، اور برائے مہربانی آج کے میرے بیان کا ریکارڈ نہ بنائیں، کیونکہ پھر آپ کا ریکارڈ بنایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور دروازہ بھی اگر بند ہو سکتا ہے، غازی عباس ٹرسٹ کے دوست دروازہ بند کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ حبس تو نہیں ہوگا؟ اگر ہاں، ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد و آل۔ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں ہم مل کر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ نہیں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں میں، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں ذرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ طے ہوا ہے کہ 25 سے 30 منٹ کی گفتگو ہوگی اور پھر 15 سے 20 منٹ کے سوالات ہوں گے۔ یہ میرا اس قدیمی تاریخی جماعت سے محبت ہے کہ میں نے خود سے کہا کہ مجھے فلاں تاریخ میں حاضر ہونا ہے۔ ہر سال آتا ہوں، یہ ہماری ڈشز ہر سال کی ہے، اور یہ سیمینار بھی بہت قدیمی سیمینار ہے، تو اپنی حاضری بھی مجھے لگوانی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ والعصر کو پڑھا ہے۔ سورہ مبارکہ والعصر کے پیغامات بہت روشن ہیں۔ سب سے پہلا پیغام تو سورہ مبارکہ والعصر کا یہ ہے کہ اللہ وقت کی قدر چاہتا ہے۔ اللہ لمحات کو اور اوقات کو محترم جانتا ہے۔ محترم اور مکرم لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، اور لوگوں کی تکریم بے سبب اوقات ہوا کرتی ہے۔ لہذا وقت کو اللہ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پھر اس نے انسان کی تعظیم و تکریم اور اہمیت کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ انسان کتنا محترم ہے۔ اور خود اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد جو اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے، یہ کہہ کر کہ تو احسن الخالقین ہے۔ اس نے بہت کچھ بنایا، مگر انسان کو بنا کر کہا کہ سب سے اچھا بنانے والا تو ہے۔ تو سب سے اچھا بنانے والا، جس کی وجہ سے سب سے اچھا بنانے والا شمار ہو رہا ہے، وہ انسان ہے۔ 2 گز کی جگہ پر کسی عبارت کو لکھنا آسان ہے، مگر چاول کے دانے پہ سورہ توحید کو لکھنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہمسائے میں بیٹھے ہیں، ہمارے اطراف میں ائمہ اہل بیت کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ غازی عباس ٹرسٹ کی جانب سے اس ادارے کی تزئین و آرائش کا کام مسلسل ہے۔ تو مثلا 2 فٹ کی جگہ پر یا علی مدد لکھنا آسان ہے، مگر کسی ظریف اور باریک جگہ پر مولا علی کا نام لکھنا مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ نے اونٹ بھی بنایا ہے، اللہ نے پہاڑ بھی بنائے ہیں، اللہ نے ہاتھی بھی بنایا ہے، بلکہ میں لفظ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ اللہ نے کائنات بھی بنائی ہے، اور جو ساری کائنات میں، ابھی ہمیں کہکشاؤں کا نہیں پتہ، ابھی ہمیں آسمان اول اور دوم کا نہیں پتہ، ابھی ہمیں عالم ملکوت کا نہیں معلوم، اللہ نے ساری کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ 6 فٹ کے انسان میں وہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ جی، اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا اونٹ، اتنا قوی ہیکل جانور ہاتھی، وہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے ساری دنیا میں بلکہ ساری کائنات میں رکھی ہے، وہ اس 6 فٹ کے انسان میں بھی رکھی۔
جسے سورہ مبارکہ فصلت میں وہ کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، بہت جلد ہم دکھائیں گے آفاق میں اپنی نشانیاں، وفی انفسہم، اور ان کی نفسوں میں، ان کے اندر ہم وہ اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر روشن ہو جائے کہ اللہ ہے۔ تو کتنا ظریف کام ہے کہ یہ آنکھ ہی آپ اپنی، میری اور اپنی آنکھ کے بارے میں ہم سوچیں تو اس آنکھ کے اندر جو معلومات، اس آنکھ کے اندر جو ذخیرہ دانش، ذخیرہ علم اس نے رکھا ہے، وہ آئی اسپیشلسٹ جانتے ہیں کہ اس کے اندر معلومات کتنی ہیں۔ بظاہر کبھی کبھی ہمیں باریک باریک نسیں کسی، وہ بھی عدسے کے اندر، کسی خوردبین کے اندر اگر آنکھ دکھا دی جائے تو باریک باریک نسیں اس پتلی کے اطراف میں جی چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک ایک نس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ایک نس کے اوپر 4 سال تک تحقیق ہو رہی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور منزلت کیا ہے، وہ اللہ سانا لفی خسر کہہ کر یاد کر رہا ہے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، نقصان اور نفع کا مفہوم اللہ کچھ متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ نقصان کسے کہتے ہیں، فائدہ کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات پیسے کا جمع ہو جانا فائدہ ہے، اور بعض اوقات جان کا چلا جانا اور جان کا خرچ ہو جانا فائدہ ہے۔ تولا جائے گا کہ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ راحت، چین، آرام، سکون ہمیشہ بدن کو ملے، یہ فائدہ ہے، یا کبھی بدن کو چین نہ ملے بلکہ روح کو چین ملے، یہ فائدہ ہے۔ فائدے کا مفہوم اور مطلب بھی پروردگار عالم ہمیں توجہ دلانا چاہتا ہے کہ طے کرو کہ نقصان کسے کہتے ہیں اور فائدہ کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے مفاہیم ہیں جنہیں روشن کرنے کی، بار بار دہرانے کی اور ان کے صحیح انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ مثلا عزت کسے کہا جاتا ہے؟ بڑی گاڑی، اچھے لباس، اچھے مکان کو 50 آدمی آپ کو سلام کر رہے ہوں اور 10 آدمی آپ کا نعرہ لگا رہے ہوں اور آپ کو اپنی جگہ دے رہے ہوں، یہ ہے عزت۔ بعض لوگ اسے اس عزت شمار کر کے اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یعنی یہ والا جو معیار عزت ہے یہ بعض اوقات ذمہ داریوں کی اور فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے۔ توجہ چاہوں گا اہل علم سے خاص طور پر، اور صاحبان دقت تشریف فرمائے، آپ سب محترم ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات یہ جو معیار عزت ہے کہ صاحب 50 لوگ احترام کرتے ہیں، 10 جگہ انہیں بلایا جاتا ہے، ہر شخص ان کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے، وہ مثال کے طور پر کہیں چلے جائیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہیں اگر آ جائیں تو ان کا احترام ہوتا ہے، لوگ اپنی جگہ انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ والی چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی بڑی عزت والے ہیں، بڑا مقام عزت رکھتے ہیں، یہ عنوان اور یہ معیار فضیلت اور یہ معیار عزت بعض اوقات ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایسے افراد یا اس کا ذائقہ لینے والے افراد یا اس کا مزہ لوٹنے والے افراد، توجہ چاہوں گا، اس کا مزہ لینے والے افراد بعض اوقات فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے کہ اگر میں نے یہ کام کیا، میں وہاں چلا گیا، میں نے اس مسئلے میں اگر بات کر دی تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے، لوگ میرا احترام نہیں کریں گے۔ معیار عزت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو معیار عزت کو ہمیں مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس عنوان کو طے کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا العزت للہ، یہ کام، یہ چیز ہی ہماری نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ عزت اللہ کے لیے ہے، اور پھر اللہ نے کہا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے ہے۔ چیز اللہ کی ہے، جیسے العلم للہ، الغیب للہ، القدرت للہ، الرزق للہ، یہ چیز اللہ کی ہے، پھر اللہ جسے چاہے دے گا۔
جب یہ طے ہو جائے یا جب یہ طے ہے قرآن مجید میں کہ عزت اللہ کی شے ہے، وہ جسے چاہے گا دے گا، تو پھر مجھے اللہ سے لینی ہوگی عزت، بندوں سے عزت نہیں لینی ہوگی۔ لوگ بندوں سے عزت تلاش کرنے کے ہدف مندی کے بعد اپنے آپ کو ذلیل کر بیٹھتے ہیں، بندوں کے درمیان بھی اور اللہ کے درمیان بھی۔ لہذا اس عزیز کو یاد کریں جو کائنات میں اس سے بڑا کوئی عزیز نہیں ہے، اور اس عزیز کو کہتے ہیں حسین ابن علی۔ امام حسین سے بڑا دنیا میں کوئی عزیز نہیں ہے، یعنی عزت والا نہیں ہے۔ جو کائنات میں سب سے بڑا عزت والا ہے، اس کا سر کاٹ کے دیار درایار گھمایا گیا، اس کے بچوں کو اسیر بنایا گیا۔ جو کسوٹی ہم نے پہلے طے کی ہوئی ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں، وہ کسوٹی تو وہاں پوری نہیں ہے۔ 200 سال تک امام حسین کی قبر پہ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ 200 سال تک امام حسین کی قبر کا یہ مقام اور یہ عنوان اور یہ جلال نہیں تھا جو آج ہے۔ لیکن جیسے جیسے حسین سمجھ میں آتے چلے گئے، میں لفظ اور بہتر کروں، جیسے جیسے شعور بشر بہتر ہوتا چلا گیا، ایسے ایسے حسین کی عزت روشن ہوتی چلی گئی۔ جسے گھیر کر کربلا میں تنہا کر کے مارا تھا، آج اگر کوئی مجمع لگانا چاہتا ہے تو اسے حسین کا نام لینا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں حسین مولا کی ذات پر۔ جس کے نام پر کل 72 سے زیادہ نہیں نکلے، جس کے نام پر کل 72 سے زیادہ نہیں نکلے، آج اگر کوئی مجمع لگانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رش لگانا چاہتا ہے تو اسے حسین مولا کا نام لینا پڑتا ہے۔ آج دنیا میں 2 ہی ناموں پر مجمع لگتا ہے، العزت للہ مکہ وللمومنین کربلا۔ یا مکے میں رش لگتا ہے اس لیے کہ عزت اللہ کی ہے، مومنین کی عزت ہے، کربلا میں رش لگتا ہے۔ تو بس جو ذمہ داریوں کی ادائیگی کرے، جو فرائض کو ادا کرے، اسے وقتی طور پر پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، مگر بعد میں دن اسی کے ہوتے ہیں، یاد اسی کی ہوتی ہے، اسی کا تذکرہ ہے جو باقی رہتا ہے، اور اس کو لوگ اپنے وجود سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں کہ جسے اللہ عزت عطا فرمائے۔ تو چیز اللہ کی ہے تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور جب اسے راضی کر لیں گے تو پھر وہ لوگوں کو راضی کرنے کا خود اس نے ذمہ داری لی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو ایمان میں پختہ ہو اور عمل صالح میں سچا ہو، پھر رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو کسوٹی یہ ہوئی کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے اور عمل صالح کو خالص کیا جائے۔ جب یہ 2 نقطے اگر میں نے اور آپ نے ہم نے حل کر لیے، ماہ مبارک رمضان ہے، اصلاح معاشرہ اور اصلاح ذات کا مہینہ ہے، تہذیب نفس کا مہینہ ہے جی، اور تہذیب سماج کا مہینہ ہے، اس لیے کچھ اس طرح کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ 5-8 منٹ اور آپ سے بولوں گا، پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو وہ اللہ انسان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، آبرو مند دیکھنا چاہتا ہے، عزت والا دیکھنا چاہتا ہے۔ ذلیل اللہ نے بنایا نہیں ہے انسان کو، تو وہ ذلیل ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ عزیز بنایا ہے تو صاحب عزت دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزو، اس انسان سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے زیادہ احترام ہے اس کی کہ جو صاحب ایمان ہے۔ مومن کا احترام بیت اللہ سے زیادہ اس کو نے قرار دیا۔ مومن اگر نماز جماعت میں آ جائے تو وہ نماز، وہ عبادت جو ساری عبادتوں کا مرکز اور محور ہے، ان قبلت قبلا ما سوا و ان ردت رد ما سوا، جو قبول ہو جائے تو ساری عبادتیں قبول، جو رد ہو جائے تو ساری عبادتیں رد۔ اس نماز میں جب آپ شریک ہوں اور مولانا محترم نماز جماعت پڑھا رہے ہوں، 400 لوگ بھی اگر جماعت میں ہیں، 1000 لوگوں کی ابھی اگر نماز جماعت ہے، اور ایک بندے نے آواز لگائی یا اللہ یا اللہ ان اللہ مع الصابرین،
تو حکم ہے مولانا کو کہ رکوع کا ذکر لمبا کر دیں. بھائی پہلے 1000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک اگر آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ مگر حکم یہ ہے کہ اس ایک کی خاطر آپ اپنے رکوع کے ذکر کو اتنا لمبا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. وہ عبادت جو اللہ کی سب سے مہنگی عبادت ہے، وہ عبادت جو اللہ کی سب سے محترم عبادت ہے. ہمارا رخ تو کعبے کی طرف تھا، ہمارا دماغ اس بندے کی طرف کیوں ہے جو آواز لگا رہا ہے کہ میں نماز میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جو یا اللہ اور ان اللہ مع الصابرین اور کچھ نہ کچھ بول کر ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ وہ شامل ہونا چاہتا ہے رکوع کے اندر. وہ 1000 کے نمازیوں کی جماعت کے باوجود ہم ایک کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں شریعت نے گنجائش رکھ دی؟ یہ شریعت کا پیغام ہے ہی اس لیے کہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے تم سجدہ میرا کرو مگر احساس میرے بندوں کا کرو. اور بندہ بھی وہ کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، مومن ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنا احترام ہے اس بندے کا. انبیاء ما سلف، خود سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ میں اگر انسان کے احترام کے اوپر ہم سوچیں تو یہ سارا احترام جو نبی مکرم نے کر کے دکھایا، بیان کر کے بتایا، یہ سارا احترام اسی حکم کے مطابق ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی قدر کی جائے، انسان کا احترام کیا جائے. جی مولا علی بھی فرما رہے ہیں اے مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے 2 طرح کے بھائی ہوں گے. اما اخ لک فی الدین، یا تمہارا دین میں بھائی ہوگا یا تمہارا انسان ہونے میں بھائی ہوگا. یا تمہارا دینی بھائی ہے یا تمہارا انسان ہونے میں بھائی ہے. تو دینی اعتبار سے تو اگر اس وقت مجلس کے اندر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا دین مختلف ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی معرفت مختلف ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا عقیدہ مختلف ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی سوچ مختلف ہے. میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو کوئی اور بسم اللہ پڑھتا ہوں، آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کوئی اور پڑھتے ہیں، وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کچھ اور پڑھتا ہے. ہر ایک کی بسم اللہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی سورہ الحمد علیحدہ ہے. لفظ ایک ہیں مگر مطلب سب کا علیحدہ ہے، اس لیے کہ سوچ سب کی علیحدہ ہے، عقیدہ سب کا علیحدہ ہے. جتنا میرا اور ہر ایک کا یہی حسن ہے، یہی حسن ہے. ہر ایک اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اپنی معرفت کے مطابق اپنی حاضری لگوا رہا ہے. لہذا اگر 100 لوگ ہیں تو 100 مختلف تشریحیں ہیں، 100 مختلف بیانات ہیں، 100 مختلف وضاحتیں ہیں. میں یہاں سے گریز نہیں لوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فقہا کے فتووں میں فرق کیوں ہے. وہی کتاب انہوں نے بھی پڑھی تھی، وہی کتاب انہوں نے بھی پڑھی تھی، ایک ہی کتاب، ایک ہی تعلیم، ایک ہی نصاب، پھر اختلاف کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کو جتنا سجا کر اور شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، قضیہ کچھ اور ہے، قضیہ کچھ اور ہے. ایک ہی کتاب، کوئی ایک کتاب ابھی لائبریری سے اٹھا کر لے آئیے، اس کے 50 نسخے اٹھا کر لے آئیے، کتاب ایک ہی ہے، وہ 50 لوگوں میں بانٹ دیجیے اور کہیے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہم اس کتاب پہ تبصرہ کریں گے. کتاب ایک ہی ہے، لکھنے والا ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے چھپی ہے، مگر 50 کے 50 مختلف تبصرے کریں گے. تم نے وہی کتاب پڑھی تو تم یہ والی بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو جواب آئے گا کہ 50 لوگوں کے مختلف تبصرے اس وجہ سے ہیں کہ 50 لوگوں کی معلومات مختلف ہیں، 50 لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں. جس بنیاد پر انہوں نے کتاب پڑھی ہے وہ بنیاد ان کی علیحدہ ہے اور ان کی علیحدہ ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں. 50 کے بعد 50 صحیح کہہ رہے ہیں، مختلف بات کرنے کے باوجود 50 باتوں صحیح ہیں. یہی حسن ہے، یہی کمال ہے، یہی جمال ہے. وہ جو فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا ہے اور اس سے ہٹ کر جو فتویٰ آیت اللہ خامنی کا ہے کہ وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، جیسے ایک کتاب کو پڑھ کر آپ بھی صحیح ہیں اور آپ بھی صحیح ہیں. اس لیے کہ ہم سب حسن ہے ہمارے اندر، اللہ نے یہ حسن رکھا ہے کہ ہم مختلف صلاحیتیں اور ذہنی توانائیوں کے ساتھ پیدا ہوئے. اللہ اسی حسن کے بنیاد پہ تو انسان کی خلقت کے اوپر
تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کے اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے. مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا. یہ ذائقوں کا مختلف ہونا، یہ ذوقوں کا مختلف ہونا، یہ مزاجوں کا مختلف ہونا، یہ مذاقوں کا مختلف ہونا، مذاق بمعنی ذائقہ، ذوق، یہ مذاقوں کا مختلف ہونا، اور یہ افکار اور نظریات کا مختلف ہونا، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے. اور یہی خالقیت اللہ کی ہے کہ اس نے ایسا وجود بنایا ہے جو متنوع ہے، مختلف الخیال ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے. بہت پیار ہے اللہ کو انسان سے. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، بس 2-3 منٹ بعد آپ سے بات سنوں گا، کہ نفرت کسی سے نہیں کرو، نفرت نہیں کرو کسی سے. شیعہ سے نفرت کرے نہیں کرو، سندھی مہاجر سے کرے نہیں کرو، مہاجر پنجابی سے کرے نہیں کرو، پنجابی پٹھان سے کرے نہیں کرو، سنی شیعہ سے کرے نہیں، شیعہ سنی سے کرے نہیں. حتیٰ مسلمان کو ہندو سے نفرت نہیں کرنی ہے، مسلمان کو عیسائی سے نفرت نہیں کرنی، مسلمان کو یہودی سے نفرت نہیں کرنی. ممکن ہے کوئی مجھے جانے ہی نہ دے اس گفتگو کے بعد کہ یہ کیا فساد کر کے چلے گئے، یہ کیا نئی بات چھوڑ کر چلے گئے. ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اس کی بگڑی ہوئی سوچ، اس کی گمراہ اور کوتاہ فکری اگر میرے نزدیک روشن اور ثابت ہے کہ وہ گمراہ فکری کا شکار ہے، وہ کوتاہ فکری کا شکار ہے، وہ گمراہ سوچ کا شکار ہے، تو مجھے اس کے ساتھ پیار کرنا ہے. نفرت تو ویسے بھی نہیں ہوگی. کیا بیمار کو دھتکارا جاتا ہے اگر میرے نزدیک وہ بیمار، کسی ڈاکٹر کے نزدیک وہ بیمار ہو جائے، بیمار ثابت ہو جائے، یا اس کو قریب لایا جاتا ہے، اس کے قریب جایا جاتا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے، میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں، جب کبھی اس طرح کا کوئی کلپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ وہ زخمی اور کیڑے لگے ہوئے کتوں کو اور بلیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں تولیے میں لپیٹ کے اپنے خاص ہاسپٹل لے جاتے ہیں، پھر ان کو ایک خاص کیمیکل سے نہلاتے ہیں، پھر ان کے انجیکشن اور دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر 2-3 مہینے کے بعد جب ان کو وہ زخم ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کی تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر انہیں دوبارہ جنگل میں یا شہر میں جہاں سے وہ لائے تھے وہاں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. جی، اور تکلیف ہوتی ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو کتے بلیوں اور جنہیں ہم بظاہر حکم ہے کہ ان کے بارے میں خاص حکم ہے، خاص شریعت کا پیغام ہے کہ ان کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر شرم آتی ہے کہ ایک شخص مر جاتا ہے، اس کی میت پڑی بھی ہوتی ہے، اور لوگ برابر کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کھانا مکمل کیا، جنازہ پڑا ہوا ہے، لاش پڑی بھی ہے، اور بیٹھے وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ انسانی معاشرہ ہے؟ کسی کان میں آواز آ جائے گی کہ نہیں یہ مسلمان معاشرہ ہے، پھر کہیں سے آواز آ جائے گی نہیں یہ پاکستان میں ہوا ہے. بہت تکلیف دہ بات ہے. تو میری گزارش ہے اپنے بچوں اور جوانوں سے خاص طور پر کہ یہ بیماری اپنے اندر سے نوچ کر پھینک دیں کہ ہمیں کسی سے نفرت ہے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے. مولا علی کے دشمن ہیں، ہمیں اس لیے ان سے نفرت ہے. آسان کام کر رہے ہو، مولا علی کا دشمن کا ٹائٹل اور اسٹیکر اس کے اوپر لگا کر اس سے نفرت کر رہے ہو. اگر مولا علی سے تمہیں پیار ہے تو مولا علی سے دشمنی کرنے والے کے قریب جاؤ تاکہ وہ علی کا محب بن جائے، تاکہ وہ علی سے پیار کرنے والا بن جائے. یہ کون سا ہنر ہوا کہ اسے اٹھا کے پھینک دو باہر؟ یہ کون سا کارنامہ ہوا اور یہ کون سی خدمت کی؟ میں ایک معمولی سا آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خدمت گزار ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے کچھ اداروں کی تشکیل ہو جائے، کچھ تاسیس ہو جائے. اپنے اسکول میں گیا، ہمارے چند اسکول ہیں جن سے میرا تعلق ہے، تو میں نے پوچھا کہ جی کیا رہا، کچھ رپورٹ سن رہا تھا، تو محترمہ میڈم صاحبہ نے بتایا، اسٹاف نے بتایا کہ جی ہم نے
5 میں نے کہا جی اس علاقے سے بھی بچے آتے تھے، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ کہا ہم نے ان بچوں کو نکال دیا۔ میں نے کہا جی کیوں نکال دیا؟ کہنے لگے یہ ذہین نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا پھر اس میں آپ کا کون سا ہنر ہے؟ آپ پڑھنے والے بچوں کو رکھتی ہیں اور جو نہیں پڑھتے انہیں نکال دیتی ہیں، تو پھر ہنر تو بچوں کا ہے، صلاحیت تو بچوں کی ہے، جو پڑھنے والوں کو آپ رکھ لیتی ہیں۔ آپ کا کون سا؟ آپ نے کیا کارنامہ کیا؟ کارنامہ تو تب ہوتا آپ کا کہ آپ ان بچوں کو رکھتی کہ جو پڑھ نہیں پا رہے تھے، ان پر آپ دگنی محنت کرتی۔ یہ کون سا ہنر ہے کہ صاحب میں نے ہم عقیدہ لوگوں سے پیار کرنا شروع کر دیا اور جو میرے ہم عقیدہ نہیں ہے میں ان سے نفرت کر رہا ہوں؟ ہنر تو یہ ہے کہ میں وہاں پہنچوں جہاں علی کا ذکر نہیں پہنچا ہوا، جہاں اہل بیت کی تعلیمات نہیں پہنچی ہوئی، اور پھر ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، کچھ باتیں ہیں، اپنا مشاہدہ بھی عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے تجربات کو سننے کے بعد بھی بات کر رہا ہوں۔ 70% اہل بیت سے دور لوگ اس وجہ سے دور ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں ہیں۔ ہم اگر صحیح تشریح کر دیں اہل بیت کی فضائل اور مناقب کی، اگر ہم اچھے اور سلیقے کے ساتھ ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کر دیں، ڈھنگ کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، صرف گھروں میں فریج یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دینا اور فلاں کلر کے پردے لگوا دینا اور فلاں کلر کے صوفے لگوا دینا ہی سلیقہ مندی نہیں ہے۔ اصل سلیقہ مندی یہ ہے کہ آپ اہل بیت کے دین کو اتنا سجا کر پیش کریں، اہل بیت کی عظمت کو اتنا سجا کر پیش کریں کہ سننے والا سننے کے بعد کسی اور خیمے میں نہ رکے بلکہ اہل بیت کے خیمے میں آ جائے۔ اصل یہ ہنر مندی، یہ سلیقہ مندی ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، جس کو جتنا اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاملات، قومی معاملات، ہمارے علاقائی معاملات بہتر ہیں، مزید بہتری عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ جی مجھ سے سوال کیا ہے نا آپ نے، تو پھر میرا ہی جواب اسے مانیے گا، پارٹی پالیسی نہیں مانیے گا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا وہاں۔ 50 سال سے پاکستان میں ہم امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام خمینی کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جی دوسرا سوال، اس سے زیادہ متحمل نہیں ہے ماحول۔ جی دعا کریں، یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائے ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، حاجات کی برابری امام کے ظہور میں تعجیل، قائدین شہداء و مرحومین کی مغفرت، قائد ملت جعفریہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد